بہت سارے راستے ہیں۔ ایک اہم راستہ تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کی جائز تعریف ضرور کریں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کے کام کی سراہنا کی جائے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کے ماتحت جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ گاہے بگاہے اس کی جائز تعریف ضرور کیجیے۔ جائز تعریف کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو کام میں اور دل لگے گا، وہ اور محنت سے کام کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو ابھارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائز کام پر لوگوں کی تعریف کرتے تھے۔ بیجا تعریف نہ کریں، جائز تعریف ضرور کریں۔ اس لیے لوگ پوچھتے بھی ہیں، اگر ہم اور آپ تعریف نہیں کریں گے تو جی میرا کام اچھا نہیں لگا، کیا باس، ہمارا سیٹ، ہمارا مالک ہم سے ناراض ہے؟ کیا کام اچھا نہیں چل رہا ہے؟ تو گاہے بگاہے آدمی جب تعریف کرتا ہے اور جائز تعریف کرتا ہے تو کام کو نئے سرے سے کرنے کا مادہ اور پیدا ہوتا ہے اور آدمی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس لیے جائز تعریف ضرور کیجیے۔ ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، سنن ابن ماجہ مقدمہ حدیث نمبر 94، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کہ ابو بکر کے مال سے مجھ کو جتنا فائدہ ہوا ہے کسی اور کے مال نے مجھ کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا، اللہ کے رسول، میں اور میرا مال آپ کے لیے ہے۔ دیکھا آپ نے، جائز تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دل اور خوش ہو گیا۔ تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور جائز کام پر جائز تعریف ضرور کی جائے تاکہ وہ کام کو اور اچھے طریقے سے کر سکے۔ آئیے ایک واقعہ اور سناؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال دین کی خدمت میں کتنا لگایا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکاة کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 1678، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے راستے میں مال دو، فوافق ذلک مالا عندی، تو اس وقت میرے پاس مال تھا تو میں مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آدھا مال لے کر آیا اور دل ہی دل میں خوش تھا کہ آج میں ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا، الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر صدیق کو ہرا دوں گا۔ لے کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ابقیت لاہلک، عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہا، مثلہ، آدھا لے کر آ گیا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ما ابقیت لاہلک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا، ابقیت لہم اللہ ورسولہ، تمام سامان گھر کا لے کر آ گئے ہیں۔ کہنے لگے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی چھوڑ آیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے جائز تعریف کرتے تھے۔ کسی کا کپڑا آپ کو اچھا لگا تو آپ دعائیں دیجئے، ماشاء اللہ کتنا اچھا کپڑا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5993، ام خالد بنت خالد بن سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، وہ کہتی ہیں، وعلی قمیص اصفر، میں پیلا کپڑا پہن رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ کو دیکھا تو کہا، ثنا ثنا، بہت خوب بہت خوب۔ اور جب میں آپ کے مہر نبوت کو چھونے کے لیے آگے بڑھی تو میرے ابو نے مجھ کو منع کیا، تو نبی نے کہا، دعہا، چھوڑ دو اسے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی ثم ابلی و اخلقی، پرانا ہونے تک پہنتی رہ، پرانا ہونے تک پہنتی رہ، پرانا ہونے تک پہنتی رہ۔ آپ مبارکباد دیجئے، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بہترین کپڑا عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ برکت دے، سدا خوش رہیے۔ اگر ہم اور آپ جائز تعریف کرتے ہیں تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہو جائے تو بالکل وہاں تعریف نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اچھے سوالات پوچھنے پر صحابہ کی تعریف کرتے تھے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی کہیں، ماشاء اللہ بہت اچھا سوال پوچھا ہے، بھائی کی طرف سے اچھا سوال آیا ہے، یہ بہت خوب سوال ہے۔ ایک مثال، صحیح بخاری کتاب العلم کتاب نمبر 3 حدیث نمبر 99، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، من اسد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اللہ کے رسول،
قیامت کے دن آپ کی سفارش کا مستحق کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث۔ ابو ہریرہ، میرا گمان یہ ہے یہ سوال کرنے والے تم پہلے شخص ہو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں حدیث حاصل کرنے کی کتنی لالچ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تعریف کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ ابو ہریرہ، میری سفارش کا قیامت کے دن مستحق وہ ہوگا جس نے دل سے، جان سے یہ کہا لا الہ الا اللہ، وہی آدمی مستحق ہو سکتا ہے۔ یعنی جس کا خاتمہ توحید پر ہوا، اسی آدمی کی میں سفارش کرنے والا ہوں۔ تو غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے اچھے سوالات پوچھنے پر بھی صحابہ کی تعریف کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ بھی جائز تعریف ضرور کریں۔ سدا بہار زندگی گزارنا ہے، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، غموں کو بھلانا چاہتے ہیں، ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو سدا بہار زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے، کامیاب زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہم اور آپ وقت نکالیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ تیار ہو جائیں۔ کیا نسخہ ہے یہ؟ دوسروں کے لیے بھی وقت نکالیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ بھی دوسرے سے ملنے کے لیے جائیے۔ خوشگوار زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا، ہماری پریشانی کم ہو جائے گی۔ دوسرے لوگوں سے ملنے کے بعد ذرا سکون ملے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن نسائی کتاب البیع کتاب نمبر 39 حدیث نمبر 4196، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے، ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ بھی ملنے کے لیے جائے۔ تو ہم اور آپ بھی دوسرے لوگوں سے ملنے کے لیے جائیں، ان کے لیے وقت نکالیں۔ جو ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے ہم بھی ان کو وقت دیں۔ اگر مشغول ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ضرور وقت نکالیں۔ اگر نکالتے ہیں تو ان کے دل میں ہمارے تعلق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 6134، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ارے زیارت کرنے والے کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ زیارت کرنے والے، ہم سے ملنے والے جو آئے ہوئے ہیں، کتنے ارمان سے آئے ہوئے ہیں، بہت دور سے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم جائز وقت ضرور نکالیں، ان کو وقت دیں، ان سے ملیں۔ تو اس طریقے سے ان کے دل میں ہماری محبت بیٹھ جائے گی اور ہم خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، وہ بھی خوشگوار رہ سکتے ہیں، وہ بھی اچھے ماحول پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب اس کا خیال رکھیں کہ ہم اور آپ ان طریقے کو اپنائیں جس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ بیجا ہر چیز میں عیب نہ نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مثالیت پسند ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی تمام چیز صحیح رہے، درست رہے، ہر چیز صاف شفاف رہے، ہمیشہ اچھی رہے، گھر کے تمام لوگ ان کی بات مانیں، کوئی نہ نہیں کہے، ہمیشہ سبھی لوگ ان کے حکم کے تابع رہیں، ان کی ہر بات صحیح ہو، اور لوگ طرح طرح کی چیزوں میں عیب نکالتے رہتے ہیں۔ تو بیجا عیب نکالنا بھی اچھا نہیں ہے، کیڑے نکالنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جائز اگر چیز ہے تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن بیجا نکالنا دوستوں کو کم کرنا ہے، دشمنوں کو بڑھانا ہے۔ ناظرین، یہ سلسلہ کلام چلتا رہے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ بیجا ہر چیز میں عیب نہ نکالیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ مثالیت پسند ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گھر کی تمام چیز صحیح رہے، درست رہے، ہر چیز صاف شفاف رہے، ہمیشہ اچھی رہے، گھر کے تمام لوگ ان کی بات مانیں، کوئی نہ نہیں کہے، ہمیشہ سبھی لوگ ان کے حکم کے تابع رہیں، ان کی ہر بات صحیح ہو، اور لوگ طرح طرح کی چیزوں میں عیب نکالتے رہتے ہیں۔ تو بیجا عیب نکالنا بھی اچھا نہیں ہے۔ جائز اگر چیز ہے تو آپ نکال سکتے ہیں، لیکن بیجا نکالنا
دوستوں کو کم کرنا ہے، دشمنوں کو بڑھانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ اذا كنت في كل الامور معاتبا رفيقك لن تلقى الذي ستعاتبه، رفيقك لن تلقى الذي ستعاتبه۔ اگر تم ہر چیز میں کیڑے نکالتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی تمہارا سننے والا نہ ہوگا، کوئی تمہاری بات نہیں سنے گا، کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ بے جا عیب نہ نکالے، کیڑے نہ نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے؟ آپ کھانے پینے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، وہ کیا کرتے؟ کبھی بھی اپنی بیوی کے کھانے کی تعریف کرتے ہی نہیں۔ جائز تعریف ہونی چاہیے، ماشاءاللہ کیا بنایا ہے کھانا، کیا بہترین کھانا ہے، خوب کھانا ہے، بلکہ کیڑے نکالتے ہیں، کھانا اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، کیا کھانا بناتی ہو، ہنر آتا ہی نہیں، تمہارے باپ باپ نے کیا سکھایا؟ کچھ بھی نہیں سکھایا۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی کیڑے نہیں نکالتے تھے۔ تو جائز تعریف بھی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز میں ہم کیڑے نکالیں، یہ غلط بات ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الاشربہ کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 2064، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اذا اشتہاہ شیئا اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھانا لایا جاتا، پسند ہوتا تو آپ کھاتے، نہیں پسند ہوتا تو آپ چھوڑ دیتے، لیکن کیڑے نہیں نکالتے۔ اس لیے بے جا ہر چیز میں کیڑے نہ نکالے جائیں، عیب نہ پیدا کیا جائے۔ یاد رکھیے گا، کون سی چیز ہے جو مکمل ہے؟ اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام چیز نامکمل ہے۔ غلطیاں تو ہوتی رہے گی، سدھار تو پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میری اس بات سے آپ یہ سمجھ جائیں کہ غلطیوں پر خاموش رہا جائے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بے جا کیڑے نکالنے والے نہ بنے، دقیقہ سنج نہ بنے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ لمبی بات نہ بنائیں، رائی کو پہاڑ نہ بنا دیں، بالکل نہیں۔ ایسا کریں گے تو آپ کے دوست کم ہو جائیں گے، دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ خوشگوار زندگی، سدا بہار زندگی گزارنے کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے، کامیاب زندگی گزارنے کے طریقوں میں سے ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر لوگوں کو غلطیوں کے بارے میں بتائیں، عام طور پر لوگوں سے خطاب کریں۔ کہیں آپ کو غلطی نظر آئے تو نام لیے بنا عام لوگوں سے خطاب کریں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا یہ طریقہ رہے گا کہ آپ عمومی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو آپ کامیاب آدمی ہیں۔ یہ ہنر آنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہنر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمومی طور پر خطاب کرتے تھے، کہیں غلطی نظر آتی عام طور پر لوگوں سے ٹوکتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کہیں کہیں آپ نے نام لے کر ٹوکا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اگر غلطی اس حد تک چلی جائے تو نام لینے کی ضرورت پڑے تو آپ نام لے کر بھی ٹوک سکتے ہیں، لیکن ٹوکنا بھی کہاں ہو، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں ہو، تمام لوگوں کے سامنے نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اگر ٹوکنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اکیلے میں کیجئے۔ اگر آپ اکیلے میں کریں گے تو وہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا، ورنہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے۔ یہ نیت اگر آپ کی ہے تو آپ اپنے خلاف دشمن کو تیار کر رہے ہیں۔ سب لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا، رسوا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے آپ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوا، کسی بڑے سیٹ نے اپنے نوکر سے کچھ کہہ دیا، اور اگر نوکر نے تمام لوگوں کے سامنے سیٹ کو جواب دے دیا تو آپ کی عزت چلی گئی۔ دوسروں کو آپ رسوا کیا کریں گے، خود آپ رسوا ہو گئے۔ اس لیے غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ عمومی لفظ استعمال کیا جائے، ہاں ضرورت کے تحت خصوصی لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4788، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ اور کبھی آپ نے نام لے کر بھی ٹوکا ہے، لیکن حالات کے تحت اکیلے بلا کر آپ اگر سمجھائیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہے۔ آپ اس کا پردہ رکھیں گے تو اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2699، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا
کسی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ اللہ دنیا کے اندر اس کے عیب کو چھپائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں دوسروں کے عیب کو ٹٹولتے ہیں، دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بیان کرتے ہیں، بھائی صاحب بیٹھیے نا، فلانے بھائی کا ایسا ہوا ہے، اس کی بہو ایسی ہے، ارے اس کی بیٹی ایسی ہے۔ غلط۔ آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ پردہ پوشی کرتے ہیں تو صحیح بات، لیکن اگر اللہ کا قانون توڑا جائے تو وہاں آپ کو خاموش نہیں رہنا ہے۔ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہاں تک بات پہنچانی ہے تاکہ نقصان نہ ہو، نہ دین کا نقصان ہو، نہ ذمہ داروں کا نقصان ہو، اور نہ جہاں کام کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو۔ تو طریقہ ہمارا پیارا ہونا چاہیے، عمومی الفاظ میں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام لے کر بھی ٹوکا جا سکتا ہے، اور جب غلطی زیادہ بڑی ہو، پھر اسی طرح زیادہ عام ہو، نقصان دہ ہو، تو آپ نام لے کر بھی ٹوک سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 پر ایک حدیث ہے، یا عمر انک رجل قوی لا تزاحم علی الحجر، اے عمر تم تو طاقتور ہو۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہیں پہلے، پھر کہتے ہیں کہ حجر اسود پر بھیڑ نہ لگاؤ، وہاں پر ازدحام نہ کرو۔ تو پہلے نبی نے تعریف کی۔ تو جو آدمی کا مرتبہ جیسا ہو آپ پہلے اس کے کام کی تعریف کیجئے۔ اگر ایک غلطی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی تمام خوبیوں کو بھول جائیں گے، بالکل نہیں۔ آپ انہیں یہ سمجھائیے کہ جی آپ کے اندر تو جو خوبیاں ہیں یہ خامی نمک کی طرح ہے، آپ اس کو ختم کر لیجئے تو بڑا فائدہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے وقت پہلے تعریف کرتے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کہ آپ تو طاقتور آدمی ہیں، لیکن وہاں حجر اسود پر بوسہ دیتے وقت بھیڑ بھاڑ نہ لگائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ پھر 3 آدمی کے واقعے پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور تینوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5063، کأنہم تقالوہا، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو معمولی سمجھا۔ ایک آدمی نے کہا اب میں نماز ہی پڑھوں گا، دوسرے نے کہا روزہ ہی رکھوں گا، تیسرے نے کہا شادی ودی نہیں کروں گا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوکتے ہیں، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تمہیں لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے، سنو میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں زیادہ متقی پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، میں رات میں تہجد کے لیے اٹھتا بھی ہوں اور کبھی نہ بھی اٹھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، پیٹ پھیرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاہے بگاہے لوگوں کو ٹوکا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا آپ تنہائی میں اگر لوگوں کو سمجھائیں گے تو آپ کامیاب آدمی ہیں، آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، کیونکہ آدمی اپنی غلطی کو چھپانا چاہتا ہے، آدمی اپنی کمی کو چھپانا چاہتا ہے۔ اگر سب کے سامنے اس کی کمی کا اظہار ہو جائے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ تو آپ اگر سب کے سامنے ایسا کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، تو وہ آپ کے خلاف اٹھ سکتا ہے، آپ کے دل میں انتقام کا جذبہ لا سکتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ذلیل کیا گیا ہے، غور نہیں کرتے کس طریقے سے لوگوں کو مارا گیا، چاہے جیل کے اندر کیوں نہ ہو، بجلی کے کرنٹ لگائے گئے، تو کیا جن لوگوں نے لگایا ہے اس کے بارے میں دل میں محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ نفرت پیدا ہوگی، کیونکہ آپ ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کو نہ ذلیل کیجئے نہ رسوا کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اکثر عمومی وضاحت پر اکتفا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 750، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم، ارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نماز میں کرتے ہیں۔ تمام لوگ نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا کہا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، لَيُنْتَهَيَنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْتَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، رک جائے لوگوں کو چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، نگاہیں اچک لی جائیں گی۔
تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کھلے عام آپ روکتے ہیں تو نقصان میں ہے، اور جب آپ عمومی بات کرتے ہیں تو سبھی لوگ یہی کہتے ہیں کس نے غلطی کی، نہیں معلوم کسی کو۔ تو آدمی جس نے غلطی کی ہوتی ہے وہ یہ سمجھتا ہے میری غلطی پر پردہ ہو گیا ہے، پھر وہ عقل مند ہے تو سمجھ جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی سے یہ کہیں میں فلاں کے گھر پہ گیا تھا، ان کا گھر تو بہت صاف تھا، کھانا کتنا اچھا تھا، تو آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ میری محترمہ بھی گھر کو صاف رکھے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، تو اشارے سے کام چل جائے تو ٹھیک، اور اگر اشارے سے کام نہ چلے تو وہاں کھل کے کام کرنا پڑے گا، کھل کے بتانا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اگر ہم اور آپ اس طریقے پر چلتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے لیے جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔